السلام علیکم۔ بات کرتے ہیں آج پاکستانی ڈرامہ سیریل منجری کے بارے میں، جو کہ اینڈ ہو چکا ہے۔ میں اس کے لاسٹ ایپیسوڈ کے بارے میں بات کروں گی۔ پہلے میں تھوڑی سی آپ کو تفصیل سے اس کے بارے میں بتا دوں کہ اس ڈرامے کا جو مین پوائنٹ وہ کیا تھا۔ اس میں مین پوائنٹ یہ تھا کہ اس میں یہ دکھایا گیا کہ جو منجلی ہے وہ اپنی بڑی بہن جینی سے جلن رکھتی ہے۔ وہ اس وجہ سے وہ یہ سوچتی ہے کہ سب جینی سے بیاہ کرتے ہیں، مجھ سے کوئی بیاہ نہیں کرتا، اور جو زینی ہے وہ جان بوجھ کے سب کچھ کرتی ہے۔ اور یہ اس نے بچپن سے اپنے ذہن میں یہ بات بٹھائی ہوئی تھی کہ جو بھی چیز زینی کے لیے آتی تھی وہ چیز وہ لے لیتی تھی، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح سے وہ کہتی تھی کہ یہ سب کچھ جو ہے نا، جو زینی کے پاس ہو نا، بس وہ میں اس سے چھین لوں۔ اس کے بعد کوئی چیز کسی کے پاس بھی ہوتی اسے اچھی نہیں لگتی تھی، کسی کی خوشی اسے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ کوئی اسی طرح درد سے بڑی ہوئی، وہ اس نے اپنا حسد اپنے اندر یعنی کہ رکھا، اور اس کو بڑا کرتی رہی حسد کو۔ اس نے بولا یہ حسد کی تو مثال ہے نا، کہ جو انسان کسی کے ساتھ حسد کرتا ہے وہ خود کو ہی جلاتا ہے۔ وہ خود کو جلاتی رہی ہے۔ پھر اس کے ساتھ یہ مطلب وہ ارسل کو کہتی تھی کہ میں پسند کرتی ہوں میری ارسل کے ساتھ شادی ہو جائے، بس زینی کے ساتھ نہ ہوئی، اور ارسل زینی کو پسند کرنا شروع کر دیتا ہے۔ زینی اور ارسل کی شادی ہو جاتی ہے، اور یہ ان کے اندر غلط فہمیاں پیدا کرتی ہے۔ اور اینڈ والے ایپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے کہ جو اصل ہے وہ زینی کو ملنے کے لیے آتا ہے، تو جو اس کی چھوٹی بہن صدیقہ ہے وہ اس کو باہر لے کے جاتی ہے، اور اس کی گاڑی میں بٹھاتی ہے، وہ لے کے جاتا ہے پھر۔ اور پھر وہ آفس سے آتے ہیں، اور کیونکہ وہ ریزائن دے دیتا ہے ملک چھوڑنے کے لیے، کہ زینی تو مانتی نہیں ہے، گھر واپس نہیں آنا چاہتی، تو میں یہ ملک چھوڑ کے چلا جاتا ہوں۔ پھر دونوں جاتے ہیں آفس کے بعد وہاں سے واپسی پہ وہ ادھر چلے جاتے ہیں۔ وہ تو باہر سے لے جاتا ہے سمندر کے کنارے، وہاں پہ کہتا ہے کہ آخری دفعہ مجھ سے کچھ باتیں کر لو، آخری دفعہ میرے ساتھ چل لو۔ پھر اس کے بعد دکھاتے ہیں کہ وہ دوبارہ ادھر آتا ہے، اس کو گاڑی میں بیٹھتا ہے، اس کو لے کے جاتا ہے، کہتا ہے کہ آپ لاسٹ ٹائم میرے ساتھ آئس کریم کھا لو، پھر تم نے میرے ساتھ آنا نہیں ہے۔ پھر وہ آئس کریم کھاتے ہیں دونوں، اور پھر وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور اندر سے یہ دکھاتے ہیں کہ جو منجلی ہے وہ مطلب گھر میں دکھاتے ہیں، صدیقہ بتا دیتی ہے کہ جو اصل بھائی اور زینی دونوں کٹھے گئے ہیں بائی، کیونکہ صدیقہ چھوڑ کے آتی ہے۔ اور جو زینی اور اصل ہے ان کی باتوں باتوں میں اچانک صلح ہو جاتی ہے، وہ معافی مانگ لیتی ہے زینی اصل سے کہ میں تم سے دور نہیں رہ سکتی، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، اس طرح کی باتیں نہ کرو، بار بار تم آخری بار کہتے ہیں۔ وہ معافی مانگتی ہے، اور وہ ارسل کے ساتھ واپس اپنے گھر چلی جاتی ہے، اور یہ بات وہ گھر میں سب کو بتاتی ہے، اس کی بہن صدیقہ، کہ وہ زینی اپنے گھر واپس چلی گئی۔ اور منجلی کو اس کی ماں کہتی ہے کہ تم نا اس طرح کرو کہ جا کے نا گوشت کوکر میں رکھ کے نا تو کوکر میں چڑھا دو، اور جو گوشت ہے نا وہ تیار کرو۔ تو وہ تیار کرنے کے لیے جاتی ہے، کوکر کو سیٹی لگاتی ہے، وہاں پہ سوچتی ہے کہ زینی کیوں چلی گئی، یا مطلب پھر دوبارہ سب کرنا شروع کر دیتی ہے، اور ایک دفعہ کوکر کی سیٹی اتارتی ہے، سلنڈر بند کرتی ہے، اور اچانک سے اس ڈرامے میں یہ مسٹیک ہوئی ہے کہ وہ سلنڈر بند کرتی ہے، اور اچانک سے سلنڈر خود دوبارہ چل جاتا ہے، اور اچانک سے کوکر پھٹ جاتا ہے، اور پھر وہ اس کو ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں سارے۔ اور پھر زینی ارسل سارے جتنے بھی گھر والے ہیں، صدیقہ، اس کی بھابھی، جو سارے جو ہیں ادھر پہنچتے ہیں، اس کا بھائی بھی، اس کا صدیقہ کا، زینی کا بھائی، منجلی کا بھائی، وہاں پہ سارے پہنچتے ہیں۔ وہ سب سے کہتی ہے کہ میں سب سے نا معافی مانگتی ہوں، کہتے ہیں اس کا کافی زیادہ نا چہرہ جل جاتا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے۔ تو جو زینی ہے اس سے وہ معافی مانگتے ہیں کہ زینی سب سے زیادہ میں نے تمہارے ساتھ برا کیا ہے، تو میں سب سے معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ ارسل سے معافی مانگتی ہے، اپنی بھابھی سے معافی مانگتے ہیں کہ میں نے بھابھی جان بوجھ کے بھابھی کا جو ہے مطلب اولاد نہ ہو، میں نے اسی لیے پانی سے اس کو گرایا، اس وجہ سے بھابھی کے ساتھ یہ نقصان ہو گیا کہ ان کی اولاد نہ ہو سکی۔ تو پھر وہ سارا کچھ بتا دیتی ہے، اس کے جو نانا ہے وہ اس کو کہتے ہیں بہت اچھا کیا ہے کہ تم نے اپنی آخرت سنوار لی ہے، تو اچھا کیا ہے، سب سے معافی مانگ لی ہے۔ سارے اس کو معاف کر دیتے ہیں، جو زینی وہ بھی اس کو معاف کر دیتی ہے۔ پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ آپ اس کو نہ کسی برن سینٹر میں داخل کروا دیں، کیونکہ اس کا چہرہ اور ہاتھ مطلب جسم کے نا ہاتھ وغیرہ مطلب جلے تھے، تو کہتے ہیں کہ اس کو نا ادھر داخل کروا دیں تاکہ اس کو نا اچھی طرح سے ٹریٹمنٹ ہو جائے۔ پھر زینی جو ہے وہ گھر آ جاتی ہے، اور گھر اس کی ساس سسر سب سارے استقبال کرتے ہیں،
اور بہت وہ خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ زینی وہ بتاتے ہیں کہ منزل ٹھیک ہے۔ تو زینی آ کے سب سے ملتی ہے، ساس سے بھی، ساس اس کی سوری کرتی ہے اس کو کہ میں نے صحیح نہیں کیا تمہارے ساتھ، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بڑے پیار سے ملتے ہیں تو وہ بڑا خوش ہوتی ہے کہ مجھے اب پتہ چلا کہ میری کتنی قدر ہے اس گھر میں۔ تو وہ پھر کمرے میں آتی ہے اپنی شوہر کے ساتھ، بہت خوش ہوتی ہے، پھر اس سے باتیں کرتی ہے، کہتی ہے کہ مجھے اب محسوس ہوا ہے کہ میری کتنی اہمیت ہے اس گھر میں اور میں بہت خوش ہوں۔ پھر ان کے کچھ اچھے سین دکھاتے ہیں کہ دونوں کمرے میں ہوتے ہیں، کمرہ بہت پیارا سجا ہوتا ہے اور بہت پیاری لگ رہی ہوتی ہے زینی، اور کمرہ بہت اچھا، ارسل بہت خوش ہوتا ہے کہ زینی میرے پاس واپس آ گیا۔ تو وہ دونوں اپنے زندگی میں بہت خوش ہوتے ہیں، اس طرح سے سارے آہستہ آہستہ مطلب سب ڈرامے کی اینڈنگ اچھی ہو جاتی ہے۔ مطلب اس ڈرامے میں یہ سبق دیا گیا کہ اب اگر آپ کسی انسان سے حسد کرتے ہو تو آپ خود ہی جل جاتے ہیں۔ اس میں اب منجلی کا یہی انجام دکھایا کہ وہ اپنے حسد میں اینڈ پہ آ کر جل جاتی ہے، کچھ بھی نہیں اس کے پاس بچتا، اینڈ پہ آ کے وہ خود کے ساتھ ہی برا کرتی ہے۔ اور اس کے مطلب جو اس کا جس کے ساتھ اس کی شادی ہوتی ہے فضل کے ساتھ، وہ بھی آگے شادی کر لیتا ہے، اور وہ اس کو یہ باہر جب جاتی ہے وہ اس کو سناتا ہے کہ میں اچھا ہوا ہے کہ تم سے جو ہے کہ میں نے تمہیں طلاق دے دی اور مجھے اچھی بیوی مل گئی۔ اس کی بیوی پھر کہتی ہے کہ جو میں نے مطلب اچھا ہوا ہے کہ تمہیں اس نے طلاق دے دی تو میں اس زندگی میں آ گئی۔ تو یہی ہے کہ اگر انسان کسی کے ساتھ حسد رکھتا ہے نا، انسان کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا، انسان کو ہمیشہ ناکامی ہوتی ہے۔ جو انسان کسی سے حسد کرتا ہے اس کے مطلب ہاتھ میں کچھ نہیں آتا، بس وہ یہ ہے کہ اس کو دیکھ دیکھ کے، اگلے بندے کو دیکھ دیکھ کے جلتا ہی رہتا ہے اور کچھ نہیں اس کو حاصل ہوتا۔ بس یہی ہے کہ حسد کا برا انجام ہے، حسد ایسی چیز ہے کہ جو جس طرح انسان کو مطلب ہم نے دیکھا ہوگا کہ دیمک لگ جاتی ہے لکڑی کو، اور وہ لکڑی جو بالکل خاک ہو جاتی ہے، اسی طرح حسد انسان کو خاک کر دیتا ہے۔ تو یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ انسان کسی سے حسد نہ کرے۔ آپ کو یہ میرا ریویو کس طرح کا لگا بتائیے گا ضرور، شکریہ۔